جب وہ تنگ آ گیا چاروں طرف سے، انہوں نے کہا اس کا منہ زمین کی طرف پھیر دو۔ جب انہوں نے زمین کی طرف پھیرا تو انہوں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی میں۔ واہ کیا لوگ تھے! کبھی تو بڑا رونا آتا ہے، یا اللہ ہم تو انسانیت کے اوپر بوجھ ہیں، انسان ہونا ہماری وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے، انسان ہونا ہماری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، انسان ہونا ہماری وجہ سے داغدار ہے، زخمی ہے۔ تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، تن تن رواں رواں انسانیت کا میرے آپ جیسے انسانوں کی وجہ سے وہ نوحہ کنا ہے، ذلیل و خوار ہے۔ انسانیت ڈھونڈنے کو نہیں ملتی، ڈھونڈنے کو نہیں ملتی، دنیا ہی خالی ہو گئی۔ آئے و شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، اور نظر ہی کوئی نہیں آتے کہاں چلے، پتہ نہیں کہاں جا کے سو گئے، کن بستیوں میں سو گئے، اندھیر نگری ہیں۔ معاف کرنا بھائی، میں اپنے آپ کو بھی شامل ہی کر کے اللہ کرے آپ سارے ہی انسانیت کی معراج ہوں۔ اپنے آپ پر تو بس بوجھ ہی نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں انسان ہیں کہ کیا ہیں، انسان ہیں کہ کیا ہیں، کس حال میں اللہ کے سامنے ہوئے 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 ہوئے۔ جہاں صرف پیسے کی پوجا شروع ہو جائے، جہاں عزت کا معیار صرف بنگلے بن جائیں، کوٹھیاں بن جائیں، مکان بن جائیں، بلڈنگیں بن جائیں، جہاں انسانوں کو تولا جا رہا ہو ان کی فیکٹریوں پر، ان کی ملوں پر، ان کے عہدوں پر، ان کے فقر پر، ان کے غنا پر، وہ دنیا انسانوں سے خالی ہے، وہ کوئی انسان نہیں رہتا الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے زمین آسمان قائم ہیں، کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے کائنات کی گردش ہے، کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ دنیا خالت الدیار فلا کریم یرتجا منہن نوال ولا ملیح یعشق، خالی ہو گئی دنیا ان لوگوں سے جو کبھی اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے، ان کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، رونا بھی اللہ کے لیے، چلنا بھی اللہ کے لیے، پھرنا بھی اللہ کے لیے۔ وہ لوگ ہیں خال خال کہیں کہیں، تو جس کی وجہ سے انسانیت کے چراغ کہیں کہیں مدھم نظر آتے ہیں، اور زمین آسمان کی گردش ہے، وہ بھی مٹ گئے تو کائنات ہی برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا جہاں انسانوں کو تولا جا رہا ہو سونے اور چاندی پر، جہاں انسانوں کے مرتبے قائم کیے جا رہے ہوں 20 گریڈ پر، 22 گریڈ پر، 18 گریڈ پر۔ وہ معاشرہ انسانی نہیں ہوتا جہاں مظلوم کو انصاف لینے کے لیے زمین بیچنی پڑے، ماؤں کو چوڑیاں بیچنی پڑیں اور کان کی بالیاں بیچنی پڑیں، جہاں بیٹا قتل ہو جائے تو باپ کو مکان بیچ کے اپنے بیٹے کے قتل کی فریاد سنانی پڑے، جہاں فریاد سنانے کے لیے بھی جائیدادیں بکتی ہوں، جہاں فریاد سنانے کے لیے بھی چوڑیاں بک جائیں اور چنیاں بک جائیں، جہاں فریاد مظلوم اپنی فریاد سنانے کے لیے بھی جہاں اپنی جائیدادیں بیچنے کا محتاج ہو، اور جہاں کے جج کا قلم فروخت ہو جاتا ہو، جہاں کا وکیل زانی اور قاتل کو پناہ دینے کے لیے اپنا قلم چلانے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اور جہاں کا جج مال کی کھنک کے سنتے ہی اور پیسے کی چمک کو دیکھتے ہی اپنے قلم کو فروخت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، جہاں مسلمان بیٹی بازاروں میں گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو اور دیکھنے والے بھی مسلمان ہوں اور ناچنے والے بھی مسلمان ہو، جہاں موسیقی کی دھنیں بنانے والا بھی مسلم ہو، گانے والا بھی مسلم ہو، داد دینے والے بھی مسلمان ہوں اور ان کو بیچنے والے بھی مسلمان ہوں اور اس کی دعوت دینے والے بھی مسلمان ہو، جہاں گناہوں کی دعوت دی جائے، نافرمانی عزت بن جائے اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا وہ روشن خیالی بن جائے، وہ تہذیب بن جائے، داڑھی کا مذاق اڑایا جائے، پگڑی کا مذاق اڑایا جائے اور کوٹ پتلون ٹائی اس میں عزت سمجھی جائے۔ اور میرے بھائیوں، وہ دنیا نہیں، وہ انسانیت نہیں، وہ جنگل ہے
وہ جانوروں کا ریوڑ ہے، وہ جانوروں کا گلہ ہے، اندھیر نگری ہے، اندھیر جہان ہے، وہاں انسانوں کا بسیرا نہیں ہے۔ اس اللہ کو مناؤ، اس اللہ کے سامنے رو دھو کے آنسو بہا کے اس کی منتیں کرو کہ ہمیں کوئی انسان دے دے، پہلے ہم انسان بن جائیں، وہ ہمیں انسان دے دے۔ زمین سسکتی ہے، ہوائیں روتی ہیں، پہاڑ تھر تھراتے ہیں، سورج چاند محو حیرت ہیں کہ اس چاند اس سورج نے زندگی کے انسانیت کے وہ نمونے دیکھے ہیں کہ سورج چاند کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ جاتی تھیں، اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے نفس پر مرمٹنے والے، شہوتوں پہ فروخت ہو جانے والے، لذتوں کے غلام، کپڑے کے غلام، چیزوں کے غلام، حکومت کے غلام، عہدوں کے غلام، پیسوں کے غلام، چوپڑی روٹی کے غلام، سونے چاندی کے غلام، کرسی کے غلام، گھروں کے غلام، زمینوں جائیدادوں کے غلام، پلاٹوں کے غلام، نوٹوں کے غلام، ڈالر اور پاؤنڈ کے غلام۔ یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں اس جہان میں؟ یہ کیسا جگ ہے؟ یہ اس دھرتی نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ سامنے 6 سال کا بیٹا ہے اور ادھر 96 برس کا بوڑھا باپ ہے اور اس کے ہاتھ میں تیز داز چھری ہے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا بیٹا تجھے اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا حکم ہو چکا ہے، بول بول انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ میرے باپ بیٹا میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کرنا ہے، میرے رب کا مجھے اشارہ ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، 66 سال اللہ سے دعا کی، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے۔ 66 برس کے بعد بیٹا ملا، وہ 6 برس کا ہو گیا، 7 برس کا ہو گیا، 92-94 سال کا بڑھاپا، جہاں ہڈیوں سے گودے بھی خشک ہو جاتے ہیں، جہاں ہڈیوں کا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت میں کہنے والا کہہ رہا ہے ذبح کرو، اور ذبح کرنے والا اپنے انداز دکھا کر دنیا میں ایک تاریخ لکھ رہا ہے کہ یہ ہیں جن کو انسان کہا جاتا ہے، یہ ہیں جن پر انسانیت خود ناز کرتی ہے۔ میرے آپ پر تو وہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہے۔ بیٹے کا جواب سنو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یا ابت، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس بات کو سن کر باغ ہو گئے، خوش ہو گئے، نہال ہو گئے۔ یا ابت، یا ابا تفعل، بیچ میں فا کوئی نہیں، بیچ میں واو کوئی نہیں، بیچ میں ثم کوئی نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسماعیل بولے میرا ابا فوراً کر جا، دیر نہ لگا، فوراً کر جا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو دیکھے گا کہ میں فرما بردار ہوں گا، میں تیری ہی مان کے چلنے والا ہوں، تیرے رب کی مان کے چلنے والا ہوں۔ اے ہائے 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 ہائے، 6 سال کا بیٹا کہہ رہا ابا مہربانی کرو، میرے ہاتھ باندھ، پاؤں باندھ، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ، کہیں تیرا ہاتھ کپا نہ جائے، کہیں باپ کی محبت اللہ کے حکم پہ غالب نہ آ جائے۔ جس زمین آسمان نے یہ نظارے دیکھے ہوں وہ آج دیکھ رہی ہے، وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکے بھی ناچ رہے، لڑکیاں بھی ناچ رہے، باپ ہاتھ باندھ رہا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے، اور مینا کے پہاڑ پر سناٹا چھا گیا، زمین کپ کپانے لگی، سورج چاند حیرت زدہ، آسمان کے فرشتوں کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ 92-94 سال کا بوڑھا، 6 برس کا، میں تو بکری نہیں ذبح کرنا تو بڑی بات، ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے، مرغی میں نہیں ذبح کرتا ہوں، جب پھڑاتی ہے تو میرا دل مٹھی میں آتا ہے، تو میں اتنا دل کمزور ہے کہ مرغی نہیں ذبح کر سکتا ہوں، اور یہاں وہ بیٹے کے لیے چھری تیار کر رہا ہے، چھری تیار ہو۔ تم کہتے ہو بیٹوں کو رشوت نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، سود نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، بانڈ نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، کیسٹیں نہ بیچوں تو کہاں سے کھلاؤں؟ وہ کہہ رہا میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے لگا ہوں۔ ہاتھ پاؤں باندھے، لٹایا، منہ کے بل اپنا گھٹنا ان کی کمر پر
کمر پہ رکھا یہاں، جیسے یہ کسائی نہیں بکرے کو ذبح کرتے دیکھتے نہیں ہو، وہ ایسے گھٹنا اوپر رکھتے ہیں، پھر گردن، وہ اس کو سر پکڑ کے